السلام علیکم۔ آؤ قرآن سمجھے سلسلے کا آج 7واں پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ مطلب لوگوں کو تو اگر میں یہ کروں کہ لوگوں کو تو میں بولوں کہ بھائی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور نیک کام کرو، جھوٹ نہیں بولو، اور خود نہیں کروں، تو یہ تو خرابی کی بات ہے نا۔ مطلب پہلے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن شریف میں اس آیت کے اندر کہ بھئی پہلے خود بھی کرو یہ کام، اپنے ذات پر بھی یہ کام لاگو کرو، اور حالانکہ میں تو کتاب پڑھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ چلو کوئی ایک بندہ نہیں پڑھ رہا، اس کو اگر میں بول رہا ہوں تو اس نے تو کتاب نہیں پڑھی نا۔ میں اس میں سے کتاب پڑھ رہا ہوں اور اتنی میں بات کر رہا ہوں، تو کیا اتنی عقل نہیں ہے کہ پہلے یہ کام ہی خود کر لوں؟ پہلے میں کہ نماز میں پہلے خود پڑھ لوں، اور لوگوں کو بھلائی کا اگر میں نماز پڑھنے کا بول رہا ہوں تو پہلے خود کروں یہ کام۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ خاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی ذرا بھر، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر ان کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ اور اگر کہیں پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو کسی کو، تو وہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہے۔ بے شک لیکن نماز مشکل لگتی ہے، بھاری لگتی ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ کو دل سے مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ اور ان کے لیے بھی بھاری نہیں ہے جن کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ان کو رب سے ملنا ہے، اور اسی کی طرف ہم مر کے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولاد یعقوب کہ یاد کرو میرا احسان کہ میں نے تم کو سارے عالم پر بڑھائی دی، تو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ مطلب یہ کہ کوئی کسی کا ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا ماں کو بھول جائے گا، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، دوست یار ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، بہن بھائی ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، اور نہ کسی کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ یہ کہ کوئی مال و دولت لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ان کی کوئی مدد ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی۔ مطلب فرعون والے جو تھے وہ ایسے تھے کہ لڑکوں کو زندہ رکھتے تھے اور سختی کرتے تھے قوم پر، اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ مطلب اس طرح کی معاملات تھے اس دور میں۔ وَإِذْ
فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. یا بڑا انعام، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. اب یہ اللہ کی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ دریا پھاڑ دیا، ان کے ایسا مارنے سے دریا پھٹا اور وہ اس دریا کے اس پار چلے گئے. اور فرعون جو پیچھے آ رہا تھا وہ اور اس کی قوم وہ ساری اس دریا میں غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، پھر یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک تم اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لو، جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر میرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو، اور ہم نے ابر کو تمہارا صاحبان کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑا کرتے تھے. مطلب قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ادھر فرما رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم کے بارے میں کہ ان کو پہلے بولا کہ بھائی بچڑا بنا کر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. اب یہ تو بڑی خرابی کی بات تھی کہ بچڑے کو تم خدا مان لو اور اس کی عبادت شروع کر دو، اور جو اصل رب تو حقیقی رب تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی طرف رجوع لاؤ. آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو تم لوگ. تو اس نے جب توبہ کی ان کی قوم نے تو توبہ قبول کی، اور پھر ان کی قوم نے بولا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. مطلب ایسی دعویٰ کر دیا انہوں نے کہ ہم جب تک دیکھ نہیں لیں خدا کو تو ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک کڑک بھیجی جس سے مر گئے سارے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا کہ تم احسان مانو اللہ تعالیٰ کا کہ مار کے وہی زندہ کرنے والا اور زندوں کو وہی مارنے والا. اور اس کے بعد جنت کا کھانا من و سلوہ تک اتار دیا ان کے لیے. بتاؤ، جنت سے کھانا آ رہا ہے، کھاؤ. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. بے شک اللہ جو چیزیں دے رہا عطا کر رہا وہ صاف ستھری پاکیزہ چیزیں. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، جو بگاڑا کرتے تھے اپنی جانوں کا کرتے تھے، ہمارا کیا جائے گا. بے شک اللہ کا تو کچھ نہیں آتا، اللہ بے نیاز ہے، انسان اپنے پہ ظلم کرتا خود. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہارے خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس بستی میں جائے اور جو مرضی کھاؤ پیو، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، لیکن دروازے میں سے جو ہے سجدہ کرتے ہوئے جانا اور کہتے ہوئے جانا کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہماری خطائیں معاف ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی والوں کو قریب ہے کہ ہم اور زیادہ اس کا صلہ دیں گے، جو نیک اعمال کریں گے، جو اللہ کے کام کی پابندی کریں گے، ہم اور زیادہ دیں گے ان کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ تو اب وہ ظالم لوگ تھے کہ اللہ کا حکم جو تھا اس کو انہوں نے بدل دیا، اس میں ترمیم کر دی۔ تو اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے باتوں میں اس کے حق میں ترمیم کرے، تو اللہ نے ان پہ عذاب اتار دیا۔ کس چیز کا بدلہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی بے حکمی کا، ان کی بے حکمی کا بدلہ ہے کہ وہ حکم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَاثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بے نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ کہ جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنا عصا مارا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال دیے، تو ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اور وہاں سے پانی پینے اور لگے وہ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھر۔ مطلب یہ کہ فتنے کی بات نہیں کرو، فساد نہیں مچاؤ زمین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ شروع سے بول رہا ہے، اور یہ قرآن شریف ہمارے لیے اترا ہے، ہم اس دور میں، یہ قیامت تک کی کتاب ہے، اس میں یہ جو حکم ہے، یہ جو اس کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سارے ہمارے لیے ہی ہیں، کہ اس میں معاف کیجیے گا کہ اس میں جو انبیاء کے واقعات ہیں اس سے ہم سبق لیں اور سمجھیں اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں سے فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔